بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسین اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے 24-36 گھنٹے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط لکھا۔ 87 پیجز کے اوپر تقریباً یہ خط تھا، اور خط کے اندر وہی ذکر کیا گیا کہ آپ اپنے حلف کا خیال رکھیں، آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھیں، اور ہماری جماعت کے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ذکر کیا کہ خواتین، بچے، جتنے بھی لوگ ہیں 9 مئی کی مقدمات کے اندر قید میں ہیں، ایک دفعہ لوگوں کو ضمانت ملتی ہے، دوسرے کیس میں گرفتار کر لیتے ہیں، یعنی کہ جیل سے باہر ہی نہیں آنے دیتے۔ اس طرح کی ساری باتیں جو عمران خان اور عمران خان کی جماعت کے ساتھ بیت رہی ہیں، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ اب ذکر کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کے سامنے۔ ظاہری سی بات ہے، محترم المقام ہیں اور انصاف کی بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی عدالت چیف جسٹس کی ہے، اور اس کے بعد تو پھر اللہ کی عدالت ہوتی ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ بات ایکسپیکٹڈ تھی کہ چیف جسٹس صاحب شاید یہی جواب دیں گے، کم از کم میرے ذہن میں تو یہی تھا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جب سے آئے ہیں ماشاءاللہ سے تحریک انصاف کے مقدمات یا تو لگتے نہیں ہیں، یا کر لگتے ہیں تو کسی ایسے جج کے سامنے لگتے ہیں جو ان کی جس طرح کے چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں اسی طرح کی بات کریں۔ مثلا اگر سپریم کورٹ کے اندر کیسز لگتے ہیں تحریک انصاف کے، پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ طارق مسعود صاحب کے سامنے لگتے ہیں۔ اب طارق مسعود صاحب وہی جج ہیں، چیف جسٹس صاحب کے دوست ہیں، جن کے لیے چیف جسٹس صاحب نے ایک عورت کو دھمکایا اور ڈرایا کہ یہ تمہارے پاس یہ طارق مسعود صاحب کے خلاف دستاویزات کہاں سے آئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ پنجابی کی مثال ہے نا، مجھا دیاں پینا ہوندیاں نے۔ تو اب یہ بات کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ تو چیف جسٹس صاحب نے آج جو جواب دیا ہے، اس کا جواب ایک تو یہ پریس ریلیز ہے، باقاعدہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی خط نہیں لکھا عمران خان صاحب کو، یہ ایک سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب کے سیکرٹری صاحب کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے۔ انہوں نے اس کا لب لباب یہی ہے کہ مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش نہ کی جائے، آپ یقین رکھیں کہ میں آئین اور قانون کے ساتھ ہی رہوں گا، اور مجھے اس میں کوئی وہ مطلب کہ لب لباب یہی ہے کہ آپ جو مرضی کر لو، میں تو اپنا کام یہی کروں گا، اور میں آئین اور قانون کے مطابق ہی کام کر رہا ہوں، یہی کہنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اپنی گاڑیاں نیلام کروا رہے ہیں تاکہ پبلک کو جو ہے وہ پیسے ویسے ملیں، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ انصاف کا قتل باقاعدہ طور پہ ہو رہا ہے۔ اب جس طرح کا جواب عمران خان صاحب کو چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بھائی ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی آپ جو مرضی کر لیں۔ عمران خان نے کیونکہ یہ کہا بھی تھا خط کے اندر کہ آپ الیکشن کروانے میں سہولت کاری کریں، اور صاف اور شفاف الیکشن کروانے میں کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ اور میری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں تو کمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، جہاں بھی جاتے ہیں وہ پولیس آ جاتی ہے، اور اس طرح کی بڑی باتیں چیف جسٹس صاحب کو کی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ یہ شکوہ کیا عمران خان صاحب سے کہ جس نے یہ خط لکھا ہے، ایک تو جس وکیل نے یہ خط لکھا اس کا نام نہیں ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس لفافے میں ہونا چاہیے تھا، زرد لفافے میں ہے یا پتہ نہیں کس میں ہے، تو کس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی تو خیر مجھے زیادہ ٹیکنیکلٹیز کی سمجھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ خط مجھ سے پہلے میڈیا کو کیسے لیک آؤٹ ہوا۔ بات تو چیف جسٹس صاحب کی صحیح ہے، لیکن اگر چیف جسٹس صاحب کے خود کی بات دیکھیں تو کتنے خط لکھے جب عمران خان کی حکومت تھی اور چیف جسٹس صاحب کے اوپر ایک جینون مقدمہ چل رہا تھا۔ میں اس کو جینون اس لیے کہوں گا کہ آج تک چیف جسٹس صاحب نے اپنے جائیداد کا، اپنے اثاثوں کا جواب کوئی نہیں دیا۔ تو وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ خط لکھتے تھے، ان کی وائف خط لکھتی تھیں، جن کے ماشاءاللہ 2 نام ہیں اور ان کے 2 شناختی کارڈ ہیں،
ایک اسپین کا ہے اور ایک پتہ نہیں کیا کیا وہ اس کا نام بھی ہے، وہ میں دیکھ کے آپ کو کسی دن بتا دوں گا کہ ان کی وائف کا ایک نام اسپینش ہے کیونکہ وہ اسپین کی شاید ہیں یا پتہ نہیں کہاں کی ہیں، اور دوسرا نام پاکستان کا ہے، اور 2 ID کارڈ ان کے ہیں ماشاءاللہ. اور ان کے وہ خط لکھتی تھی، ان کے یہ بھی کہا جاتا تھا ان کے بارے میں وہ خطوں والی سرکار ہے، یعنی کہ کبھی صدر صاحب کو خط لکھ رہی ہیں، کبھی وزیر اعظم صاحب کو خط لکھ رہی ہیں، پتہ نہیں کس کس کو خط انہوں نے لکھے. تو صرف یہ تھا کہ جو کام کرنے والا وہ نہیں کرنا، جو کام نہیں کرنے والا جس کی کوئی اہمیت نہیں وہ کام کرنا ہے. اب کل ایک بندے نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اگر آپ نے نیلامی کرنی ہے تو پھر آپ یہ جہاں پہ عدالتیں لگی ہوئی نا ساری بلڈنگز ان کی نیلامی کر دیں، کیونکہ یہ عدالتیں انصاف تو دے نہیں رہی. بلکہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ جو ہے وہ 9 لاکھ سے 9.5 لاکھ روپے ہے، شاید اب بڑھ گئی ہو. اب چیف جسٹس صاحب کی جو تنخواہ ہے وہ میرا خیال ہے وہ 15 لاکھ سے زیادہ ہے. اتنے پیسے لینے والا بندہ اگر انصاف نہ کرے، اگر انصاف کرنے کی بجائے وہ صرف ڈرامے بازی دکھائے اور شو بازیاں کرے، تو پھر ایسے بندے کو تو پھر اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے اس میں تو وہ چھوڑ کے چلا ہی جائے. انصاف تو کیونکہ وہ دے نہیں رہے. ایک بندہ جو سابقہ وزیر اعظم ہے، چیف جسٹس صاحب آپ سے ایک شکایت کر رہا ہے، آپ تسلی دینے کی بجائے اس کو شکوے شکایت کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یقین رکھیں میں آئین اور قانون سے باہر نہیں جاؤں گا، جبکہ آپ کے جتنے بھی فیصلے اب تک آئے ہیں، جب سے آپ آئے ہیں 2 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں آپ کو آئے ہوئے، اور تب سے مطلب کہ آپ نے وہی کام کیے ہیں جن کا انڈائریکٹ نواز شریف کو فائدہ ہو اور عمران خان کو انڈائریکٹ نقصان ہو. آپ نے کوئی اور کام نہیں کیا. آپ نے کور فراہم کیا 90 ڈیز کے الیکشن جو آئین کہتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر ہوں، آپ نے آگے جانے میں عافیت سمجھی اور آپ نے اپنے اوپر اور باقی لوگوں کے اوپر ترپال ہی ڈالی ہے. چیف جسٹس صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. کتنے دن رہ گئے ہیں آپ کے؟ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا. 11 مہینے رہ گئے. اکتوبر میں آپ نے چلے جانا ہے 2024 میں. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ اپنے فیصلے اگر اچھے کریں گے تو دلوں میں رہیں گے، فیصلے اچھے نہیں کریں گے تو یاد تو آپ کو ضرور رکھا جائے گا، صرف یہی رکھا جائے گا یار یہ بس ایویں ہی تھا. تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں. اپنے آس پاس دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا